بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 8 مارچ ہے، 28 جمادی اول ہے اور منگل کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت ترین دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Tuesday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdu lillahi walhamdu haqquhu kama yastahiqquhu hamdan kathira. وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. It is the day of Imam Sajjad alayhi salam.
Imam Baqir alayhi salam, and Imam Sadiq alayhi salam. Ziyarat for Tuesday. Assalamu alaykum ya khuzana ilmillah. Assalamu alaykum ya tarajimata wahyillah. Assalamu alaykum ya a'immat al-huda. Assalamu alaykum ya a'lam at-tuqa. Assalamu alaykum ya awlad rasulillah. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. دیدم همه جا بر در و دیوار حرم نیست هیچ جا ننوشته که گنهگار نآید. ای ضامن آهو ای ضامن آهو اے ضامن آہو اے ضامن آہو اے ضامن آہو اے ضامن آہو. آہو کی طرح آہو کی طرح ہر گھڑی ضامن ہے میرا تو. اے ضامن آہو اے ضامن آہو اے ضامن آہو اے ضامن آہو. بس اس میں امیری و غریبی کا نہیں ہے توحید کی مانند مجھے اس کا یقین ہے. مشہد وہی جاتا ہے بلاتا ہے جسے تو. اے ضامن آہو اے ضامن آہو اے ضامن آہو اے ضامن آہو. واللہ وہ ایک لمحے میں یوسف کو بھلا دے انگشت کے بدلے میں وہ سر اپنا کٹا دے. مل جائے زلیخا مل جائے زلیخا کو اگر آپ کی خوشبو. اے ضامن آہو اے ضامن آہو اے ضامن آہو اے ضامن آہو. ناصر کی
سمجھ ہے نہ کسی راگ کی مولا، سب ہے تیری دہلیز کے ذروں کا یہ صدقہ، کہتے ہیں جو سب ہے میری آواز میں جادو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ میں قبر میں گر اپنا تعارف نہ کراتا، مداح ہوں تیرا میں اگر یہ نہ بتاتا، ہوتی نہ کبھی ختم ملائک کی منو تو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ وہ صحن مسیحا ہے کہ ہے صحن شفا کا، میں نے وہاں خود اپنی نگاہوں سے دیکھا، ظاہر تیرا وہاں موت کو کر لیتا ہے قابو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ حق آپ کی مدحت کا ادا کیسے کروں میں، کس طرح بھلا دوسرا قرآن لکھوں میں، آتی نہیں جب مجھ کو ابھی ٹھیک سے اردو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ محسوس یہ ہر بار میرے دل نے کیا ہے، مولا تیرے دربار کی تاثیر جدا ہے، ہوتی ہے خوشی اور کبھی آ جاتے ہیں آنسو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ بس اس میں امیری و غریبی کا نہیں ہے، توحید کی مانند مجھے اس کا یقین ہے، مشہد وہی جاتا ہے بلاتا ہے جسے تو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ کھل جائے گا دنیا پہ تیرے میر کا رتبہ، ہو جائے گا معلوم کہ بندہ ہوں میں کس کا، آئے گی میری قبر سے جس دم تیری خوشبو، اے ضامن آہو، 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 اے ضامن آہو۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آپ نے ابھی ایک دعا سنی اور ایک منقبت، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پروگرام کے سلسلے کو ناظرین مزید آگے بڑھائیں گے، اور اس وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا۔ وظائف القرآن میں ہم نے کچھ عرصے سے یہ سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہم لے کر آتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹی تلاوتیں صورتوں کی لے کر آتے ہیں، اور اس سے عظیم فائدے جو ہے وہ ناظرین آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ہم متواتر اس بات کو جو ہے وہ دہراتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی الجھن اور کوئی بھی ایسی پریشانی انسانی زندگی میں نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو، اور ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام نے اس کا جامع اور مفصل حل نہ دیا ہو۔ ایسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ جبھی احادیث کے اندر بھی بارہا جو ہے وہ اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ تمسک جو شخص رکھتا ہے تو یقیناً وہ نجات پا جاتا ہے، وہ فلاح کی ضمانت بن جاتا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، محمد علیہ محمد اور قرآن، ان کا واسطہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ حوض کوثر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ضرور کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کچھ پریشانیاں جو ہے وہ ان کے حلوں کو، جو ان کے حل ہیں ان کو آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل ہم نے اپنے سیگمنٹ کو جہاں پر چھوڑا تھا وہ تھا کہ ایک بہت کامن معاشرے کے اندر ایک بہت ہی سوشل ایک ایشو ہے کہ جس کو بھی جو بھی زیادہ پریشان ہوتا ہے ذہنی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، جو ہے بہت ایک خاص ایک کیٹیگری ہے، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی لگ رہا ہے کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ حالانکہ ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، بہت کہیں پر ریئر کیسز ہوتے ہوں گے، بہرحال قرآن میں اس کا ذکر ہے۔
مگر یہ کہ زیادہ تر 95% لوگ مزید پریشان ہو کر اور وہ ایسے جعلی بابے عامل اور ان فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان سے ان کی اور بچی کچی جو دولت ہوتی ہے وہ لوٹ لیتے ہیں اور ان کو سرگرداں بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے ہمیں ہمارے پاس الہامی کتاب قرآن کریم ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری اس الجھن کے لیے اس میں سے کون سا حل جو ہے وہ محمد آل محمد نے ہمیں تجویز کیا ہے، وہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ میں اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے اور مزید جو ہے وہ آگے بڑھوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ جن کو اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو وہ جنات اور ان کے جادو اور مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جو شخص بھی سورہ جن کو پڑھتا رہے، اس کی مداوعت کرے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کثرت کا یہاں پر ذکر نہیں دیا ہوا کہ کتنا کثیر پڑھے، کتنی بار روز پڑھے، کم از کم اس مصروف زندگی کے اندر اگر آپ ایک مرتبہ بھی روز سورہ جن کی تلاوت کر لیا کریں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جادو ہو گیا اور ایسا ہے، ان کے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں اس سے پہلے ان کا بہت چلا جاتا ہے، بہت سارے ایسے مسائل جو وہ ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں میں اگر ہو رہے ہیں، تو اس کو خاتمہ کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کا روحانی علاج کرنے کے لیے اپنے گھر سے، اپنے مصلی سے، اپنی مسجد سے آپ بیٹھ کر پروردگار کے ساتھ تمسک اختیار کریں بتصدق محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو ذہنی سکون بھی آئے گا، کیونکہ دلوں کا چین پروردگار نے اپنے ذکر کے اندر قرار دیا ہے۔ تو جب آپ ذکر خداوندی کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے جو کہ بتایا ہوا ہے محمد وآل محمد کا، تو یقیناً آپ کو روحانی شفا بھی ہوگی، جسمانی شفا بھی ہوگی، آپ کی جو ہے وہ مالی مشکلات اور یہ تمام الجھنیں دھیرے دھیرے سے ختم ہو جائیں گی، اور وہ اپنا رحمت کا برستا ہوا ابر آپ کے اوپر جو ہے وہ لا دے گا، اور اس سے آپ بہت زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کو کر کے دیکھیں، سورہ جن کم از کم ایک مرتبہ روز اس کی تلاوت کریں، اور اس طرح سے آپ کیا ہوگا، ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ بہت ساری بیماریاں دماغی طور پہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر عام لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ کسی بہت بڑے ہاسپٹل میں جا کر جو ہے اس کا علاج بھی نہیں کراتے، وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں یعنی انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان ملکوں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر یہ باتیں بہت زیادہ کامن ہیں کہ وہ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ علاج نہیں کراتے، کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہوتے، چیزیں نہیں ہوتی، دماغی بیماری انسان کی پکڑی نہیں جاتی، کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ تو سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ جن کی تلاوت کرے گا وہ جنوں سے محفوظ رہے گا، اور امام جعفر صادق اسلام نے ایک جگہ پہ فرمایا سورہ جن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا اللہ اور رسول کے ساتھ ہوگا، اور کہے گا کہ پروردگار مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہے بھی تو وہ بھی آپ کے اوپر سے ہٹ جائے گی، برطرف ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو یقیناً کلام خدا ہے۔ آپ کو کم از کم یہ چیز تو ایک چیز پہ آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ کو ایک شک کا ازالہ وہ زائل ہو جائے گا، جو آپ جس شک کے اندر مبتلا ہیں وہ شک زائل ہو جائے گا کہ آپ سوچتے رہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کسی جن کا سایہ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ کلام الہی پڑھ رہے ہیں، اور ایسی ذوات مقدسہ کی اس کے اوپر ضمانت ہے، یعنی رسول خدا کی ضمانت ہے، امام جعفر صادق اسلام کی ضمانت ہے۔ اب تو یہ تمام چیزیں میرے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، تو ایک مینٹلی طور پر آپ ریلیکس ہوں گے، مینٹلی طور پر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ ایک فائدہ اس کا جو فوراً آپ کو ملے گا وہ یہ ہوگا، اور دوسرا جب بھی انسان اسٹریس ہوتا ہے تو جو اس کی رہی صحیح قوت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو یقیناً آپ کو لاجیکلی تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے اور اس سے نکلنے کی تدبیر کرنی چاہیے، مگر عموماً یہ ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور جو رائے حل ہوتی بھی ہیں وہ بھی اس کو سجائی نہیں دیتی، وہ بھی اس کو نظر نہیں آتی، اور وہ اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس زیادہ اسٹریس ہونے سے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں اور آپ کے مزید کشادگی کے دروازوں کو بند کر دیتی ہیں۔ تو پہلا حل سورہ جن پڑھنے کا یہ ہوگا، قرآن کے پڑھنے کا یہ ہوگا، پروردگار کی الہامی کتاب کو پڑھ کے دل کا اطمینان آپ کو حاصل ہوگا سب سے پہلے، کہ آپ جو ہے اس الجھن سے باہر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے مزید کتنے ڈور ہیں جہاں سے آپ اس مشکل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کتنے دروازے آپ کے اوپر پروردگار نے ابھی کھول رکھے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوگی، اور دوسری اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سلسلہ ہے بھی تو اس میں ضمانت دی جا رہی ہے کہ وہ برطرف ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اپنے ارتباط کو قائم رکھیں، ان کے ساتھ اپنے توسل کو قائم رکھیں، چاہے وہ محدود ہی ہو، مگر ہماری ڈوری یہ رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔
مزید آگے بڑھیں گے اور لکھا ہے کہ بعض علماء نے نقل کیا کہ اگر 15 بار صرف اس ذکر کو پڑھیں تو پھر کوئی جن کا اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ذکر یہ ہے یا مالک و یوم الدین ایاک نستعین، یہ چھوٹا سا ایک ذکر ہے، یا مالک یوم الدین ایاک نستعین، یہ ایک چھوٹا سا ذکر، اس کو کہا جاتا ہے کہ 15 مرتبہ اگر آپ روز اس کو پڑھتے رہیں تو بھی آپ اس ذہنی الجھن سے باہر آ جائیں گے کہ آپ کو ضمانت دی جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہو، کیونکہ یہ تمام کا تمام کلام الہی ہے، پروردگار کے خوبصورت نام ہے۔ آپ کیوں نگیٹو طاقتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاورفل ہے اور کسی صورت وہ رکیں گے نہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، وہ سامنے سے ڈراتے تو بہت ہیں مگر اصل طاقت تو پروردگار کے پاس ہے۔ جب آپ باوضو ہو کے بالکل دل کی طہارت کر کے، قلب کی طہارت کر کے یکسوئی کے ساتھ پروردگار کے ساتھ متمسک ہو جائیں گے تو یقیناً پھر کسی چیز کی کوئی حیثیت و طاقت نہیں رہ جاتی جو پروردگار کے ارادے کے سامنے ٹھہر سکے۔ یقیناً آپ کی آسمانوں سے مدد ہوگی، پروردگار کی طرف روح قدس سے مدد ہوگی اور آپ اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جناب کہ جتنی دفعہ توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بڑے مسائل ہیں، بعض نوجوان اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا دیکھے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بار ہم توبہ کرتے ہیں وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کچھ دن اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں اور پھر دوبارہ مبتلا معصیت ہو جاتے ہیں، پروردگار کی معصیت کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر عہد کرتے ہیں، اور یہ ایک نفاق کی علامت بن جاتی ہے کہ بار بار پروردگار سے معافی کا طلب کرنا، دل کو مطمئن کرنا اور پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد واپس اس کے اندر لوٹ جانا، پھر یہ توبہ کی بھی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ایک مرض نفاق کو قلب کے اندر، آپ کے دل کے اندر پیدا کر دیتی۔ تو اس سے کس طرح سے چھٹکارا پایا جائے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ طارق کی تلاوت کرے گا، جو شخص جو شخص سورہ طلاق کی تلاوت کرے گا، خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور جس میں گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنا ہو، یعنی ایسی توبہ اس سے کروائی جائے گی کہ وہ دوبارہ ثابت قدم رہے اور اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے، یعنی سورہ طلاق کی آپ کو تلاوت کرنی ہوگی اس نیت کے ساتھ۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ اس میں کوئی نیت نہیں کریں گے تو ان تلاوت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، قرآن کی طرف نظر کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اس کے ساتھ انس اور لگاؤ کا آپ کو ثواب ملے گا، اس میں سے کچھ جو آپ کے ذہن میں رہ جائے گا اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مگر اگر آپ نیت کر کے کسی روحانی مرض کے لیے پڑھیں گے اس کو تو پھر یہ اسی مرض کو زائل کرے گا، ورنہ مرض زائل ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، مگر ثواب جو ہے وہ باقاعدہ جن چیزوں کے ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ مگر اگر آپ کسی الجھن کے سلسلے میں جو ہے وہ تمسک اختیار کر رہے ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کو نیت کرنی ہوگی، ذہن کے اندر بٹھانا ہوگا، ایک ارادہ کرنا ہوگا کہ میں کس چیز کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ پروردگار کی آپ اس الہامی کتاب سے ضرور شفا پائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ تحریم کی تلاوت کرے گا، جو شخص سورہ تحریم کی تلاوت کرے گا، خدا اسے توبہ کی توفیق عنایت کرے گا۔ یعنی بعض لوگ ہیں جو توبہ ہی کرنے میں نہیں آتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے توبہ، یعنی توبہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ توبہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور روز حساب پہ بھی یقین رکھتے ہیں، مر جانے کے بعد منکر نکیر کے سوالات پہ بھی یقین رکھتے ہیں، برزخی زندگی پہ بھی یقین رکھتے ہیں، یقین تمام چیزوں پہ رکھتے ہیں، مگر غفلت میں شیطان نے ڈالا ہوا ہے کہ توبہ کر لیں گے۔ آپ کو کیا پتہ کہ چند گھڑیوں کے بعد آپ کی سانسیں ختم ہو جائیں اور آپ اس کے اندر رہ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے اعتقاد میں یہ چیز شامل ہو جائے گی، مگر توبہ قبول، توبہ کیے بغیر چلے جائیں گے، یعنی جو چیزیں آپ معاف کروا سکتے تھے ان کے آپ کو عذاب بھگتنا پڑ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ فی الفور پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سچی توبہ کریں، اس دھوکے میں، اس غوغے میں ہرگز نہ رہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے اور ہم توبہ کر لیں گے۔ اور ہم نے جیسے پہلے آپ کو حل بتایا کہ توبہ کرتے ہیں اور پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو نسخے، جو اذکار، جو ذکر آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، ان کو ہمیں چاہیے اس کی طرف توجہ اختیار کریں اور ان بتائے ہوئے طریقوں کی مانند جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہمارے
کردار میں ہماری توبہ میں کتنی ثابت قدمی پیدا ہوئی ہے، اس میں اگر کمی رہ جاتی ہے تو ہم نے جو عمل ہمیں بتایا گیا ہے اس کے اندر ہم خضوع و خشوع پیدا کریں، نہ کہ اس کے اوپر شک کریں کہ جی مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سورہ طلاق پڑھنے کو کہا تھا، میں نے تو پڑھ لی اور میں ثابت قدم نہیں رہ پا رہا ہوں۔ نہ، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس کے اندر کیا کمی رہن دی ہے۔ کیا آپ کا ہو سکتا ہے وضو کامل نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے طاہر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ انجام نہ دے رہے ہوں، آپ نے کو بھی اس کے اندر شک ہو کہ میں پڑھ تو رہا ہوں، پتہ نہیں ہوگا۔ نہ، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے پوری یکسوئی کے ساتھ، جس طرح پروردگار کی ذات پہ آپ ایمان لائے ہیں، آپ نے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا عہد پایا تو نہیں ہے، آپ کیسے گریہ کر لیتے ہیں، آپ کیسے ان کو یاد کرتے ہیں، آپ کیسے ان کے ساتھ انس رکھتے ہیں، آپ نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، پھر آپ کیسے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور ان کی حقانیت کو آپ سمجھتے ہیں۔ جب آپ ایمان لے کر آئیں تو آپ نے جب یہ تمام کام آپ کر چکے ہیں، پہچان چکے ہیں پروردگار کو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر آپ کیوں آگے نہیں بڑھتے اور کیوں پوری یکسوئی کے ساتھ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ جتنی زیادہ یکسوئی ہوگی، جتنی زیادہ سنجیدگی ہوگی، جتنا زیادہ خلوص ہوگا، جتنی زیادہ آپ کا جو ہے وہ خضوع و خشوع ہوگا اس کے اندر، اتنا جلدی آپ بہترین رزلٹ بھی پائیں گے، رپلائی بھی بہترین آئے گا اور بہت جامع اور پرماننٹ آئے گا۔ مگر اس کے اندر جتنا آپ جھول رکھتے جائیں گے، جتنا آپ اس کے اندر اس کو مطلب اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیں گے، اتنا ہی رپلائی بھی سلو آئے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ آپ توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے جو توبہ کی ہے اور کس ذریعے سے کی ہے، قرآن کی کس سورے کو آپ نے جو ہے وہ اس میں پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس سے تمسک اختیار کیا ہے، آپ کو کس ذات نے اس کے اوپر ضمانت دی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر مکمل اٹل یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے اور پوری نگاہ اس کے اوپر رکھتے ہوئے پورا خضوع و خشوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقیناً آپ جو ہے وہ اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اتنا بہترین آپ کو رسپانس آئے گا اور آپ کی زندگی میں بہاریں لوٹ آئیں گی۔ چیزیں بہت ہیں، مزید جو ہے وہ پروگرام میں آگے سیگمنٹس کے اندر ان چیزوں کو شامل کرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے ہمیں جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بعض نئی چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اپنے سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان بہترین ہدایت کی باتوں پر، ان نور کی بہترین تجلیات کی طرف ہمیں اور آپ کو بھی گامزن کریں اور اس کے اوپر عملی جو ہے اقدام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں۔ چلیں گے ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔